صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں اس وقت تنزانیہ کے سفر پر ہوں اور تنزانیہ میں اپنے دعوتی اور تعلیمی پروگراموں کے اختتام کے بعد پاکستان واپسی کے لیے بالکل تیار تھا کہ اس دوران تنزانیہ کے چند درد دل رکھنے والے مخلص مسلم تاجر برادران نے پڑوسی ملک صومالیہ، سومالی لینڈ اور کینیا کے اندر آئے ہوئے زبردست قحط کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس وقت یہاں صورتحال یہ ہے کہ سومالی لینڈ، صومالیہ اور کینیا کے ایک بہت بڑے علاقے میں زبردست قحط پھوٹ چکا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ صومالیہ کا اس وقت مختصر بیک گراؤنڈ اور مختصر تعارف یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ایریا جسے کوئی سی سائٹ نہیں لگتا، کوئی ساحلی پٹی نہیں لگتی، وہاں لاکھوں کی تعداد کے اندر مسلمان آباد تھے۔ انہیں مختصر امدادی فوڈ پیکٹس دیے جاتے تھے اور اس کے علاوہ اپنے مویشیوں پر ان کا گزارا تھا، مگر خوراک کی شدید قلت، غذا کے ناپید ہونے کی وجہ سے اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ لاکھوں مسلمان ہجرت پر مجبور ہوئے۔ اب یہ ہجرت کہاں کرتے؟ بیابانوں صحراؤں کے اندر چلتے رہے یہاں تک کہ ان کے مویشی مرتے رہے، اور یومیہ 200 سے 250 کے درمیان ان مسلمانوں کی اموات ہوتی رہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، شدید قحط کی وجہ سے صومالیہ کے جنگلات میں سینکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کی لاشیں جنگلوں اور بیابانوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ بہت بڑا قحط یہاں آیا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا بھوکے کو کھانا کھلانے، پیاسے کو پانی پلانے کی ترغیب دی ہے۔ سورہ ماعون آیت نمبر 3 میں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، سورت الدہر آیت نمبر 8 میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ بلد آیت نمبر 14، 15، 16 کے اندر او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا متربہ۔ ان تمام آیات میں اللہ رب العزت نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ یہاں تنزانیہ دارلعلوم کے اندر میرے حضرت والد صاحب مدظلہ اور ہانگ کانگ میں مقیم میرے برادر مفتی محمد شعیب صاحب اور بندہ کی ترغیب پر الحمدللہ ثم الحمدللہ درد دل رکھنے والے چند مخلص تاجر احباب اور دوستوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اور ان بے کس بے بس مانوں کی مدد کے لیے ایک فنڈ قائم کیا، اور اللہ کا شکر ہے یہ فنڈ قائم کر کے اگلے 3 دن کے اندر صومالیہ اور ان تمام افیکٹڈ ایریاز کا یہ سفر کر رہے ہیں۔ میں بھی ان حضرات کے ساتھ اسی متاثرہ علاقے میں جا رہا ہوں۔ اس وقت تمام مسلمانوں کا بنیادی فریضہ بنتا ہے کہ وہ ان مسلمانوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ انتہائی بے کس، لاچار، بے بس، بھوکے بلکتے مسلمان، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بوڑھے، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ جنگلوں کے اندر، بیابانوں کے اندر موت کے کنارے میں کھڑے ہیں اور موت کے منہ میں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ 2-3 دن پہلے عالمی میڈیا اور نشریاتی اداروں نے بھی ان پر رپورٹیں نشر کی ہیں۔ ہم سب کا بنیادی اور اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ان کی بھرپور مدد کریں۔ ہمارے ذریعے سے مدد کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی میں چند مخلص احباب دوستوں کو طریقہ کار بتا سکتا ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ ان دارالسلام تنزانیہ کے تاجروں کے ذریعے ہمارے ذریعے سے مدد کی جائے، بلکہ آپ اپنے ریسورسز کے ذریعے، اپنے ریلیٹیوز کے ذریعے، اپنے تعلقات اور اپنے ذرائع سے بھی ان کی مدد کریں، لیکن ان کی مدد کرنا ہم سب کا بنیادی فریضہ ہے۔ اس وقت زبردست انسانی قحط آیا ہوا ہے، اور یہ اس قحط کی وجہ سے سخت اذیت اور تکلیف کا شکار ہے۔ کل کو یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ ہمارا اخلاقی، دینی اور بنیادی فریضہ ہے ان بھوکے پیاسے مسلمانوں کی مدد کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا